آپ کو ہر وقت تلاش ہے اس آدمی کی جو کتے کو کاٹے۔ اس سمے بہار کے راجپال کا یہ بیان سرخیاں بٹور رہا ہے۔ دراصل راجپال عارف محمد خان سے جب پترکاروں نے سوال کیا کہ AIMIM کے چیف اسدالدین اویسی وقف قانون کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ ہماری مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، ہمارا گھر چھینا جا رہا ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہو گے؟ اس کے بعد بہار کے راجپال عارف محمد خان نے جو کہا وہ سچ مچ کچھ عجیب بیان ہے، سنیے آپ۔ کیا آپ کو ہر وقت تلاش ہے اس آدمی کی جو کتے کو کاٹے؟ میں اس کو اگنور کرتا ہوں، میں اس بات کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ آپ کو بتا دیں کہ AIMIM چیف وقف سنشودھن قانون کے مکھر ورودھی رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے والے پٹیشنروں میں بھی شامل ہیں۔ وقف قانون کو لے کر ان کا کس طرح کا سٹینڈ رہا ہے، چلیے سناتے ہیں۔ ہماری پارٹی کا اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ سٹینڈ رہا ہے کہ یہ پورا قانون کالا قانون ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ اس لیے انکانسٹیٹیوشنل ہے یہ کہ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے، چاہے آرٹیکل 14 ہو، 15 ہو، 25 اور 26 29 ہو۔ تو یہ جو انٹرم آرڈر ہے اس سے ہٹ کر ہم اس کو کاشیسلی دیکھتے ہیں۔ کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں قریب 48 امینڈمنٹس ہیں۔ ایک امینڈمنٹ ایسا ہے کہ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں لیمیٹیشن ایکٹ اپلائی ہو رہا ہے، تو جتنے لوگ لینڈ گرابرز ہیں یا انکروچرز ہیں وہ مالک بن رہے ہیں، اور پھر وقف ایویکیو پراپرٹیز جو ہے وہ خاص طور سے دیش میں پوری جگہ پر اور پنجاب ہریانہ میں بہت ہے، وہ اب گورنمنٹ کسٹوڈین میں چلے آئیں گے، تو وقف بورڈ سے ہم اس کو لوز کر رہے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ سیکشن 2 میں جو ٹرسٹ ایکٹ ہے، جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ میں کہا تھا کہ وہ وقف کی پراپرٹی ہے، گورنمنٹ نے سیکشن 2 کے ذریعے پورے ٹرسٹ کو نکال دیا وقف سے، اور اس کا پہلا فائدہ ہوگا دیش کے سب سے بڑے دولت مند آدمی کو، جس نے کھوجا آرفنیج پر اپنا گھر تعمیر کیا تھا، جس کا کیس ابھی سپریم کورٹ سے ہے، تو سیکشن 2 سے اس کو فائدہ ہوگا۔ پورے جو وقف جو ٹرسٹ ہیں اس کو ٹرسٹ ہے بول کے وقف سے نکل جائیں گے۔ چوتھا یہ ہے کہ یہ 5 سال کا پروویژن ہے۔ کون طے کرے گا کہ 5 سال سے پریکٹسنگ مسلمان ہے؟ اور اگر کوئی مہیلا ہوگی تو اس کا کون طے کرے گا؟ اور جب وہ 5 سال تک مسلمان کے وقف کو نہیں دے سکے گی، دوسرے دھرم کو دے سکے گی، تو یہ تو نقصان دہ ہے۔ پھر گورنمنٹ آف انڈیا ایسے رولز بنائے گی جس سے وقف کمزور ہوگا، وہ فیڈرلزم کا بھی وائلیشن ہوگا۔ کلیکٹر آج بھی کسی متولی کو آرڈر دے سکتا ہے کہ بھیا آپ اس طرح کا کام کرو جو اس متولی اور اس کے واقف کے خلاف ہوگا، اگر نہیں سنے گا تو جیل کو جائے گا۔ تو اس میں ایسے کئی پروویژنز ہیں، سیکشنز ہیں جو وقف بورڈ کو ختم کر رہے ہیں۔ تو ایک لیگل بیٹل تو ہماری کنٹینیو رہے گی، ہمارا پروٹیسٹ بھی کنٹینیو رہے گا، کیونکہ سوال صرف پورے لا کے خلاف ہم لوگ ہیں جو انکانسٹیٹیوشنل ہے اور بلیک لا ہے، جو وقف کو بچانے کے لیے نہیں لایا گیا ہے، جو وقف کو لوٹنے کے لیے، وقف کو برباد کرنے کے لیے، چھیننے کے لیے لایا گیا ہے۔ مگر سرکار نے یہ قانون کیوں لایا؟ آپ نے اس طرح کا قانون بنا کر بھارت کے سوشل فیبرک کو ویک کر دیا۔ آپ نے اس طرح کا قانون بنا کر بھارت کی جنتا کو پیغام دیا کہ ہندو دھرم کے انڈومنٹ بورڈ، بودھ دھرم کے، جین دھرم کے، سکھوں کے گردوارہ پربندھک کمیٹی کے لیے ایک قانون ہوگا اور مسلمانوں کے لیے الگ قانون ہوگا۔ یہ آپ نے کیا نا کام، سرکار نے کیا کام کہ آپ نے بتایا، یہ نفرت کی مثال آپ نے، ڈسکریمنیشن کی مثال آپ نے قائم کی ہے۔ ہم تو کہہ رہے تھے پارلیمنٹ کے اندر جوائنٹ ورکنگ کمیٹی میں، ہم نے ٹائسن نوٹ بھی دیا۔ یہ تو سرکار کی ذمہ داری ہے۔ سرکار کی اس غلط فیصلے کی وجہ سے آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ایمان کو، مسلمانوں کی مسجدوں کو، درگاہوں کو، امام باڑوں کو، اور اب کیسے امید کریں گے کہ کوئی غیور مسلمان آپ کے سامنے سر جھکا دے گا، آپ کے قانون کو ایکسپٹ کر لے گا جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، فریڈم آف ریلیجن کے خلاف ہے، آرٹیکل 26 کا گریو وائلیشن ہے۔ بتا دیں کہ راجپال عارف نے یہ بیان آل انڈیا یونائٹڈ مسلم مورچہ اور سینٹر فار پیس کے ایک کارکرم میں دیا تھا۔